خوش آمدید میرے اردو چینل پر آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. میں مسعود راجہ بول رہا ہوں اور آج کی اس گفتگو میں کوشش کروں گا IMF کے بارے میں کچھ افکار آپ کے ساتھ شیئر کروں. اب میں اکانومسٹ نہیں ہوں لیکن میری ایک سب اسپیشلائزیشن جو ہے وہ گلوبلائزیشن اسٹڈیز ہے، جس کی وجہ سے مجھے IMF اور ان چیزوں کے بارے میں بھی پڑھنا پڑا. اور جب بھی کبھی میں نے کلاسز پڑھائی ہیں اس میں یہ والے ٹاپکس جو ہیں ضرور شیئر کرتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. گلوبلائزیشن، IMF. تو اب IMF جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس کا پورا نام ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ it is one of the 3 Bretton Woods institutions. اب بریٹن ووڈز جو ہے وہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے امریکہ کی اسٹیٹ نیو ہیمپشائر میں. یہاں پر 1944 میں ایلائڈ کنٹریز تقریباً 44 ملک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں دنیا کی جو معاشیت ہے، ایک ورلڈ اکانومی کو سٹیبل رکھنے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے. تو اس وقت 2 انسٹیٹیوشنز بنائے گئے، ورلڈ بینک اور IMF. بعد میں پھر 1980 میں میرا خیال ہے جب WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن تیسرا انسٹیٹیوشن بن کے شامل ہوئی ان انسٹیٹیوشنز میں. اب ورلڈ بینک کا کام تھا کہ وہ پیسہ پول اپ کر کے یورپ کو سٹیبلائز کرے. مارشل پلان جو ہے وہ ورلڈ بینک کے تھرو کیا گیا تھا کیونکہ یورپ تقریباً پورا تباہ ہو چکا تھا دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے. IMF کو اس وقت جو مشن دیا گیا وہ یہ تھا کہ IMF جو ہے وہ گلوبل کرنسی ریٹس کے اوپر نظر رکھے گی اور ان کو ریگولیٹ کرے گا. بعد میں 1952 میں میرا خیال ہے اس کو گلوبل اکانومیز کو مانیٹر کرنے کا مشن بھی دے دیا گیا. اب IMF جو ہے وہ ایک غیر جمہوری ادارہ ہے. اب اس کے 190 ملک اس کے ممبر ہیں، لیکن ان کے ووٹ جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک ملک ایک ووٹ. ووٹ جو ہے وہ ویٹڈ ووٹس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بڑی ایک ملک کی معیشت ہے، اکانومی ہے، اتنے ہی اس کے ووٹ ہوں گے. تو مثال کے طور پہ جب پاکستان ووٹ ڈالتا ہے IMF کی پالیسی بدلی کرنے کے لیے تو شاید اس کو ایک ووٹ سمجھا جائے. جب امریکہ ووٹ ڈالتا ہے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں ہائپوتھیٹیکلی، تو 87 ووٹ بنتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF کی پالیسی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب تک بڑے ممالک جو ہیں وہ اس کے حق میں ووٹ ڈالیں. تو 1980 کے بعد سے IMF کا کام جو ہے وہ صرف یہ نہیں رہا کہ وہ گلوبل کرنسی ریٹس کو مانیٹر کرے اور ان کو سٹیبل رکھے، بلکہ گلوبل اکانومی پہ نظر رکھنا اور اس کو سٹیبل رکھنا بھی اس کا مشن بن گیا. اب IMF جو ہے وہ پول کرتی ہے پیسہ، جتنے بھی ممبر ملک ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور وہ پیسہ پھر جو ہے وہ آگے لونز کی صورت میں ملکوں کو دیتی ہے. لیکن لون زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ یہ لانگ ٹرم لون نہیں ہوتے بلکہ شارٹ ٹرم لونز ہوتے ہیں، بیلنس آف پیمنٹس کو فکس کرنے کے لیے. اب بیلنس آف پیمنٹ کیا ہے کہ ایک ملک کا 5,000 روپے خرچہ ہے، اس کے پاس 3,000 روپے ہیں، اس کو 2,000 روپے چاہیے، سمجھ گئے؟ تو وہ IMF کے پاس جائے گا کہ یار مجھے 2,000 دے دو. اب IMF کے جو لونز ہوتے ہیں وہ کنڈیشنل ہوتے ہیں، مشروط. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب IMF آپ کو پیسہ دیتی ہے، قرضہ، تو ساتھ کچھ شرائط دیتی ہے کہ آپ ہم سے پیسہ لے رہے ہو، آپ یہ چیزیں اپنی اکانومی میں کرو گے، سمجھ گئے؟ ہر لون جو ہوتا ہے وہ مشروط لون ہوتا ہے. اب سوال سب سے پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے ہمارا جیسا ملک اور افریقہ کے ممالک IMF کے اس جال میں پھنسے کس طرح، کس طریقے سے ہر کوئی IMF کے
کو مقروض ہے. تو آپ سب کو یاد ہوگا پاکستان میں اس پہ لوگ نعرے بھی بڑے مارتے ہیں کہ وہ 1973 میں جب عربیوں نے تیل بند کیا تو امریکہ دی بھی ماں مار گئی تھی سارے دی ماں. وی ٹیک ریئلی پرائڈ ان دا 1973 آئل امبارگو. اب اس آئل امبارگو کی وجہ سے امریکہ لوگ تو سسٹین کر گئے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا. جو نئے ملک بنے ہوئے تھے, غریب ملک, یا ابھی ان کی اکانومیز اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی, وہ ملک جب آئل امبارگو لگا تو ایک دم ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, کیش ختم ہو گیا کیونکہ تیل کی قیمت بہت اوپر چلی گئی. تو اس وقت یہ ممالک جو ہیں آئی ایم ایف کے پاس گئے کہ ہمیں شارٹ ٹرم لون دے دو. وہ لون ہم ابھی تک پے کر رہے ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہم آئی ایم ایف کے لون ٹریپ میں کیسے داخل ہوئے. اب جو مشروط قرضہ ہوتا ہے اس میں شرائط آئی ایم ایف کی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہماری کوئی بہتری ہو جائے, حالانکہ وہ کہتے یہی ہیں. وہ شرائط صرف اس چیز پہ مبنی ہوتی ہیں کہ جو ان کے انویسٹرز ہیں, جن ملکوں نے پیسہ ان کو دیا ہوا ہے آگے لون کرنے کے لیے, ان کا مفاد پروٹیکٹڈ رہے, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے پھر جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ابھی پاکستان کے پاس کتنا $3 بلین رہ گیا ہے بینک میں, ٹھیک ہے نا, فارن ایکسچینج. اور جب پاکستان ابھی جو نیگوشیٹ کر رہا ہے وہ یہ نہیں کر رہا کہ ہمیں نیا لون دے رہو, وہ کہہ رہا ہمیں لون دو تاکہ ہم تمہارا لون واپس کریں, سمجھیے. تو اس کی وجہ سے ایک تو ہم نے شرائط لکھ کے دی ہوتی ہیں, تو آئی ایم ایف کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ میکرو اکنامک لیول پہ کسی بھی قوم کو جس نے ان کے پیسے دینے ہوتے ہیں ان سے کہہ سکتا ہے کہ تم یہ پالیسی بدلی کرو, سمجھیے. کیونکہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے کہ میکرو اکنامک لیول پہ ملک وائبل رہے اور جو ان کے انویسٹرز ہیں ان کا پیسہ جو ہے وہ بچا رہے, سمجھیے, وہ ضائع نہ ہو اور گلوبل اکانومی ڈی اسٹیبلائز نہ ہو. اب زیادہ تر جب آئی ایم ایف مینڈیٹ کرتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اس میں کیا ہے کہ جی لانگ ٹرم ایکسپینسز نہیں کرو گے تو تعلیم صحت کے اوپر خرچہ نہیں کرو گے کیونکہ آپ نے شارٹ ٹرم لون لیا ہوا ہے. آپ سبسڈیز کم کرو, ٹیکس بیس بڑھاؤ. تو اب آگے جو حکومت ہے ان کو کیا کرنا پڑتا ہے, ٹیکسز ریز کرنے پڑیں گے, ٹیکس بیس بڑا کرنا پڑے گا, ساتھ جو ہے سبسڈیز جو کم قیمت پہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں وہ کم کرنی پڑتی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی آپ اپنی اکانومی کو کھولو, ٹریڈ جو ہے باہر سے چیزیں کھلے عام آپ کے پاس آنی چاہیے. تو اب پاکستان یہ بھی نہیں کر سکتا کہ ہم نے امپورٹ پہ امبارگو لگا دیا کیونکہ وہ آئی ایم ایف پالیسی کے خلاف ہے. جب امپورٹ پہ آپ امبارگو نہیں لگا سکتے, ٹیکس بھی نہیں لگا سکتے, تو امپورٹس ہوتی رہیں گی. جب امپورٹس ہوتی رہیں گی تو آپ کا کرائسس کیا ہے کہ آپ کے پاس زر مبادلہ نہیں ہے, وہی زر مبادلہ استعمال بھی ہوتا رہے گا, سمجھیے. تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ایول انسٹیٹیوشن ہے, لیکن اس کے اوپر جو تنقید آتی ہے لیفٹ سے اور ڈیولپنگ کنٹری سے وہ یہ ہے کہ اس کے جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں ان کو ملکی حالات جن کے ساتھ یہ مذاکرات کر رہے ہیں ان کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی, لیکن ان کے پاس پاور اتنی ہے کہ یہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ملک کو کہ آپ یہ چیزیں کرو. اب اس میں بہت اچھی کتاب ہے جوزف اسٹیگلٹس کی, آئی تھنک ہاؤ ٹو میک گلوبلائزیشن ورک. اور جوزف اسٹیگلٹس جو ہے وہ نوبل لاریٹ ہے, نوبل وننگ اکانومسٹ ہے, اور ورلڈ بینک کے ساتھ اس نے کام کیا. تو وہ ایک مثال دیتا ہے کہ آئی ایم ایف کا ایٹیچیوڈ اتنا امپیریل ہو گیا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے 1980 کی دہائی میں ایتھیوپیا نے کوشش کی کہ وہ ایک اور لون لے کے کسی اور سے لو انٹرسٹ ریٹ پہ آئی ایم ایف کا لون واپس کرتے. اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایئر لائن جو تھی اس کو بطور گروی رکھ کے لون کسی اور سے لینے کی کوشش کی, اور پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں, ہم تمہیں پے کرتے ہیں, تسی ساڑا لون خارج کرو. اور آئی ایم ایف والے انکاری ہو گئے.
تو اسٹیگلس کا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر آئی ایم ایف کی پرائرٹی یہ ہے کہ ملک سٹیبلائز ہو جائیں تو ان کو 3 قدم اور آگے بڑھ کے آنا چاہیے کہ ہاں ہمارا لون واپس کرو تاکہ تم سٹیبلائز ہو جاؤ. نہیں، کیونکہ ان کا مقصد اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے ان ملکوں سے یہ آتا رہے، چلتا رہے نظام. تو ان کی انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنا قرضہ واپس کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہیں وہ پالیسیز کرتے رہیں جو آئی ایم ایف کو سوٹ کرتی ہیں اور ان کے فنڈرز کو سوٹ کرتی ہیں. سمجھ گئے نا؟ اور اس کی ہیومن کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ اب ظاہر یہ بینکرز ہیں، ان کو اس کی کیا پرواہ ہے. تو یہ اب اس لیے تھوڑی سی یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آج کل پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، اللہ کرے بہتر ہو جائیں، اور آئی ایم ایف کا بھی بہت ذکر آ رہا ہے. اور جو ہمارے سیاستدان ہیں، ہمیں زیادہ تر کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے سوائے ان کے جو اکانومسٹ ہیں، لیکن ابھی کچھ بار بیٹھ کے نعرے مار رہے ہیں کہ جب ہم حکومت میں تھے تو ہم یہ کر دیتے، وہ کر دیتے، یہ حکومت جو ہے اس نے نہیں. وہ بھی اگر حکومت چاہتے تھے انہوں نے بھی یہی کرنا سی. دے ہیڈ نو آپشنس. سمجھ گئے نا؟ اور یہ والے جو ہیں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپشنز ان کے پاس بھی وہی ہیں، کیونکہ کرائسس جو ہے وہ ایک حکومت کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ بہت سالوں سے چلتا آ رہا ہے. تو اب اگر آپ دیکھو تو ہمارا مین مسئلہ کیا ہے؟ آئی ایم ایف کو چھوڑ کے تھوڑا اس پہ سوچتے ہیں کہ ہمیں باہر سے چیزیں منگانی ہوتی ہیں اور اپنی چیزیں باہر بیچنا ہوتی ہیں. سمجھ گئے نا؟ اب جب تک ہم باہر سے چیزیں کم نہیں منگائیں گے اور اپنی چیزیں زیادہ نہیں بھیجیں گے، وہ بیلنس ٹریڈ سرپلس کم نہیں ہوگا. اور یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ پوری قوم کا کام ہے. اس کے علاوہ جب تک سٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک پوری قوم جو بھی ان کے سیاسی سوچ افکار ہوں یہ اکٹھے ہو کے نہیں کہیں گے کہ یار ہم سب نے مل کر اپنی معیشت کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، اب لیڈروں کو آپ دیکھ لو، ٹھیک ہے یہ کرپٹ بھی ہوں، جو مرضی ہوں ان کو آپ کہہ لو جو ابھی حکومت میں ہے، لیکن وہ لگے ہوئے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں نا، آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں، پالیسیز بھی بنا رہے ہیں. تو جو یہ بڑے لیڈر صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی کر رہے ہیں. کیا انہوں نے ایک دفعہ بھی کہا کہ یار ملک کے حالات خراب ہیں، چلو بیٹھ کے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کریں؟ نہیں، یہ وہ فیک جیلیں بھر رہے ہیں ہمیں اور کبھی یہ ڈرامہ کبھی وہ ڈرامہ. تو ایٹ اینڈ آف دا ڈے آپ کو میں نے پہلے بھی دوسرے لیکچر میں جو پاولو فریرے کی سوچ کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی لیڈر، عمران خان ہو کوئی بھی ہو، وہ جو کام کر رہا ہے کیا اس میں اس کا ذاتی مفاد شامل ہے، یا کیا وہ جو کر رہا ہے اس کی وجہ سے ملک کا فائدہ ہو جائے گا فوراً بھی اور کچھ وقت کے بعد بھی. یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے. بہرحال آپ کہیں گے یہ سیاسی گفتگو اس نے شروع کر دی ہے، تو میں آئی ایم اے لیفٹسٹ فارمر پروفیسر، پالیٹکس از واٹ آئی ٹاک اباؤٹ. تو آئی ایم ایف کو یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ ایک بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشن ہے، ان ڈیموکریٹک اس کا سسٹم ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حالانکہ اس کا مشن یہ ہے کہ گلوبل اکانومی کو سٹیبلائز رکھنا اور جن ملکوں کی اکانومی ٹربل میں ہو ان کو لون دینا، لیکن وہ لون ہوتے ہیں مشروط، اور وہ پھر ان کو یہ حق دے دیتا ہے کہ وہ اس ملک کو کہیں تمہاری میکرو پالیسی جو ہے وہ ایسے تبدیل ہونی چاہیے. اب ان کی سمجھ جو گلوبل اکانومی کی ہے وہ یورو سینٹرک اور امریکو سینٹرک ہے. اب اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب 1980 میں ایشین ٹائیگر کرائسس آیا، یہ جو ایشین اکانومیز تھی، ملیشیا، انڈونیزیا، ان میں سے جب کیپٹل فلائٹ ہوئی، کیپٹل لوگوں نے کھینچ لیا، کوئی رومرز تھیں تو اکانومیز بیٹھ گئیں. جب آئی ایم ایف گیا تو آئی ایم ایف نے کہا جی آپ لوگ اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ. اب اس میں ان کا لاجک کیا تھا کہ پیسہ بھاگا ہے، آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ گے، وہ انٹرسٹ ریٹ کیپچر کرنے کے لیے واپس آئے گا. ہمیں لاجک تو آئی ایم ایف کا یہی تھا.
لیکن مہاتیر محمد نے کہا کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں کر سکتے؟ تو سارے برٹش اور امریکن پریس میں مہاتیر محمد کو obstructionist اور یہ وہ کہا گیا. تو اس نے کہا یار میری ہاؤسنگ مارکیٹ جو ہے اوور ایکسٹینڈڈ ہے. ہم نے بہت زیادہ کمرشل ہاؤسنگ کے لونز دیے ہوئے ہیں, پرائیویٹ ہاؤسنگ کے لونز دیے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں تو باہر سے تو کیپٹل آئے گا ہی آئے گا, ہماری ہاؤسنگ مارکیٹ بیٹھ جائے گی, اور ہماری ہاؤسنگ مارکیٹ اگر تباہ ہو گئی تو ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا تباہی سے. تو یہ اس کی سوچ تھی. تو اب اس کے ملک کو 10 سال لگے معیشت بہتر کرنے میں, باقی سب کو 20 سال لگے. تو یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی بہت سمجھنے کی ہیں. میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی بتاتا تھا کہ میکرو اکنامکس کی سمجھ ہو, گلوبلائزیشن کی سمجھ ہو, تو پھر آپ لٹریچر کو بھی مختلف طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. سمجھ گئے نا کہ اگر کسی ملک میں حالات خراب ہیں تو بجائے یہ کہنے کہ کسی ناول میں آپ دیکھتے ہو کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں, آپ پھر یہ دیکھ سکتے ہو کہ کس قسم کی گلوبل میکرو اکنامک پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے وہ اس حال تک پہنچے. کچھ اپنی کرپشنز بھی ہوتی ہیں, اپنی ویکنیسز بھی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو اس لحاظ سے فائدہ مند ہوں گی اگر آپ اس پہ تھوڑا بہت اور پڑھ لیں اور سیکھ بھی لیں. اب ایک اور چیز جو میں شیئر کرنا بھول گیا وہ یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف آپ ڈیفالٹ ہو جاتے ہو تو وہ اتنی ڈر والی بات کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ جو ہی آپ ڈیفالٹ میں جاؤ گے لیگلی اینڈ سم ٹائمز انلیگلی پوری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنا بند کر دیں گے. آپ امپورٹ کچھ نہیں کر سکو گے, آپ بازار سے ڈالر نہیں خرید سکو گے, آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ فریز ہو جائیں گے. تو ٹیکنیکلی اس وقت پاکستان کے پاس پیسے ہیں تقریباً 5-6 مہینے کی امپورٹس کرنے کے. تو اب یہ دیکھیں کہ جب دنیا میں کوئی بھی آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہا, بینکنگ سسٹم جو ہیں کیونکہ آپ ڈیفالٹ میں ہو انہوں نے آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنا بند کر دیا, تو چھوٹے چھوٹے کام جو میں تھوڑے پیسے گھر بھجوا دیتا ہوں یا کوئی اور, وہ کام بھی آپ کے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ چینلز سارے کنیکٹڈ ہیں آپ کی کریڈیبلٹی اور وائبلٹی کے ساتھ. سو یہ ہے قیمت جو غریب ملکوں کو دینی پڑتی ہے اگر وہ آئی ایم ایف کا لون واپس نہ کر سکیں یا اس کی قسط نہ دے سکیں یا ڈیفالٹ میں چلے جائیں. اب اس میں ایک سلور لائننگ ہے, وہ یہ ہے کہ گلوبل اکانومی اتنی کنیکٹڈ ہے کہ بڑے ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک ملک بینکرپٹ ہو جائے کیونکہ اس کا امپیکٹ پوری گلوبل اکانومی پہ ہوگا. لیکن شرمندگی کی بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کی اکانومی لیسٹ انٹیگریٹڈ ہے. ہم نہ انڈیا کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں, نہ افغانستان کے ساتھ, نہ بنگلہ دیش کے ساتھ. تو اب ہماری اکانومی خدا نخواستہ اگر فیل ہوتی ہے تو اس کا اتنا گلوبل امپیکٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف ہمارے ساتھ اور بھی زیادہ اگریسو ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں, اس کی تھوڑی سی ہمیں سمجھ ہو. تو اگر کوئی بندہ آ کے گلی میں نعرے مار رہا ہے کہ میں آئی ایم ایف نال اے کر دینا سی کہ اے کر دینا سی, آپ اس سے پوچھ سکیں کہ بتاؤ کیا کرتے تم, کیسے کرتے, کہاں ہے تمہارا پلان, لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی وائٹ پیپر لکھا ہوا ہے آپ نے کہ یہ میری اسٹریٹجی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کی. سمجھ گئے نا؟ تو تاکہ ہم سوال اچھے پوچھ سکیں. اور پھر جو ہے ہم نے تو ذاتی طور پہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کبھی کسی ایک شخص کو اپنی وفاداری نہیں دینی. سمجھ گئے؟ لیکن وہ میرا ذاتی فیصلہ ہے, آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں گے. لیکن اس طرح کے سوالات ہم تبھی پوچھ سکتے ہیں جب ہمیں تھوڑی بہت اس نظام کی سمجھ ہو. تو یہ کوشش تھی اس ویڈیو میں تھوڑا سا آئی ایم ایف کے بارے میں, تھوڑی سی سیاسیات کے بارے میں گفتگو کرنا. لیکن یہ گفتگو شروع کرنا تھا کہ آپ لوگ بھی جا کے تھوڑا کچھ اور پڑھیں, سوچیں, سمجھیں, میرے ساتھ شیئر کریں اور مجھے بھی حوصلہ ہو کہ میں اور اس طرح کے افکار آپ کے ساتھ شیئر کروں. بہت شکریہ. بتائیے گا یہ میری کاوش آپ کو کیسی لگی. پھر حاضر ہوں گا. خوش رہیں, پرامن رہیں. خدا حافظ.